بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عید کے بعد قربانی کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، پھر واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہمارے طریقے کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو یہ ایسا گوشت ہوگا جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی تیار کر لیا، یہ قربانی بالکل نہیں۔ اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق عمل کیا۔ نفل قربانی۔ ایک سے زائد جو قربانی کی جاتی ہے وہ نفل قربانی ہے، اور نفل قربانی سے اللہ تعالیٰ کی قریبی محبت نصیب ہوتی ہے۔ نفل قربانی کا عمل خود حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ 2 مینڈھے سینگوں والے ذبح فرماتے تھے۔ حج کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 2 دمبے ذبح فرماتے تھے، ایک حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمانوں میں بھی اس کا ذوق پیدا ہو۔ اس سال کوشش کریں کہ ایک بکرا یا ایک حصہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور قربان کریں۔ ایک منحوس ٹچ فون کی قیمت میں یہ بابرکت کام ہو سکتا ہے۔ قربانی کے ایام اور اوقات۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، لیکن افضل دن 10 ذی الحجہ کا ہے، پھر 11 اور 12 ذی الحجہ کا۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ شہر یا قصبہ جات جہاں عید کی نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے وہاں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں، گویا یہ شہر اور قصبہ جات کے لیے ایک اضافی شرط ہے۔ دیہات اور جنگلوں میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے وہاں 10 ذی الحجہ کو طلوع فجر کے بعد سے قربانی کرنا جائز ہے۔ تاہم ان مقامات پر بہتر یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی کی جائے۔ قربانی کے اختتام کا وقت 12 ذی الحجہ کا غروب آفتاب ہے۔ اختتام کا وقت شہر، قصبہ جات، دیہات اور جنگل سب کے لیے ایک ہی ہے، چنانچہ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست نہیں۔ ایام قربانی میں جس طرح دن میں قربانی کرنا درست ہے، اسی طرح رات کو بھی قربانی کرنا درست ہے۔ قربانی کرنے والے بال و ناخن نہ تراشیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جانور ذبح کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں۔ ایک جانور میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ قربانی کے بڑے جانور گائے، بھینس، اونٹ میں 1 سے لے کر 7 تک لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ جائز نہیں۔ اگر 7 سے کم شریک ہوں یعنی 2، 3، 4، 5 یا 6 تو بھی جائز ہے۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ بکری صرف ایک آدمی کی جانب سے کفایت کرتی ہے، اگرچہ بڑی کیوں نہ ہو، اور گائیں اور اونٹ 7 کی جانب سے کفایت کرتا ہے۔ قربانی کے قضاء کا حکم۔ صاحب نصاب آدمی قربانی نہ کر سکا، یہاں تک کہ قربانی کے دن فوت ہو گئے تو اب قربانی کا عمل تو فوت ہو گیا۔ اب اس شخص پر توبہ استغفار لازم ہونے کے ساتھ ساتھ درمیانے درجے کے چھوٹے جانور بھیڑ بکری کی قیمت غرباء پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ ایک شخص کے ذمہ کئی سالوں کی قربانی کی قضاء لازم ہو تو اس پر بھی ہر سال کے بدلے ایک چھوٹے جانور کی قیمت غرباء پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ حرام قربانی۔ قربانی صرف حلال رقم پر ہوتی ہے۔ بہن بیٹی کا حصہ کھانے والے اور رشوت خور حرام خور قربانی سے دور رہیں۔
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔